سیالکوٹ کے اندر وزیر آباد روڈ کے اوپر انکو کی تھانے کے قریب ایک نجی فیکٹری راج کو انڈسٹری کے اندر ایک جنرل مینیجر جس کے اوپر الزامات لگائے گئے اور اس کو بہت ہی زیادہ برے طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ ایک بہت ہی زیادہ شرمناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ اسی کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور ہم انہی کی امت ہیں اور انہی کا ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ہماری جو امت محمدیہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو انسانیت کے ناطے ہمیں ہر انسان کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یہ تو کنفرم ہے، اور ہر انسان ان کا امتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم محب رسول، عاشق رسول اور نعرے لگانے والے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ الفت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور میں اسپیشلی اپنے ان نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت اس دھرتی کے اوپر موجود تھے اور اس واقعہ کے اندر ملوث تھے، ان کو کہنا چاہوں گا یہ کون سا دین ہے، یہ کس دین کی بات کر رہے ہیں آپ، اور یہ کون سی عاشق رسول ہیں، کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور کس دین اسلام کی آپ لوگوں کو تربیت دلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو اس کی طرف قائد کیا جا رہا ہے، یہ کس طرح کا دین ہے کا سامنے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ مسجد کے اندر آیا، مسجد کے اندر آ کر اور اس نے مسجد کے کونے کے اندر پیشاب کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسلمان تو نہیں ایسا کر سکتا کہ وہ مسجد کے اندر آئے اور پھر مسجد کے اندر اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرے، پامال کرے اس کی، اور پاک جگہ کو ناپاک کرے اپنے ایک اس پیشاب کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ گستاخ، بڑا گستاخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے آ کر اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، سارے صحابہ اکرام اس کو بولو براز کرنے لگے، برا برا کہنے لگے، تو کیا فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو، اور پاس بلایا اور کہا، کیا کہا، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ ناپاک جگہ نہیں ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے، پیار سے سمجھایا، تو وہی بندہ مسلمان ہو گیا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخلاق دے کر گئے ہیں، کریکٹر دے کر دے، اور کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی صوبہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی اخلاقیات اچھی نہ ہو جائیں۔ اخلاقیات مین چیز ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی اس سوسائٹی کو، اپنی اس معاشرے کو، اپنی اس سوسائٹی کو اخلاقیات سکھائی تھی، انسان کا درد سکھایا تھا کہ انسان کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر یہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اسامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا، سب جانتے ہیں اس واقعہ کو، اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ کب لایا گیا تھا ان کو مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر کب لایا گیا تھا؟ جب وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، میں اپنے ان نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی اخلاقیات کی وجہ سے وہ بندہ مسلمان ہو جاتا، جس کو مارا گیا وہ کلمہ پڑھتا آپ کی اخلاقیات کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو، آپ کے کریکٹر کو دیکھ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بندہ لایا گیا، اسامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے دن باندھا گیا تھا؟ 3 دن تک باندھا گیا تھا، 3 دن تک۔ تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس آئے تو کیا کہا تھا اس نے؟ اس کے الفاظ یاد ہیں؟ اس نے کہا تھا سب سے بدترین چہرہ تیرا چہرہ ہے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ صحابہ کرام موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ موجود تھے. تو ان کی گردن اتار سکتے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ ایمان کن کے اندر ہے؟ صحابہ کرام کے اندر. ان کی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا ایک صحابی وہ ایک مٹھی خرچ کرے اللہ کے راستے کے اندر جاؤ گی اور تم احد پہاڑ خرچ کرو پھر بھی اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اتنا ایمان تھا ان کے اندر. رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کے سرٹیفکیٹ نازل ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور ان کو جنتی کہا ہے. ساری کی ساری جنتی ہیں. فرمایا سب کو میں نے معاف کر دیا. تو وہ گردن نہیں اتار سکتے تھے. ان کے پاس وہ تلوار موجود نہیں تھی. ان کے پاس طاقت موجود نہیں تھی. ہم سے زیادہ طاقتور تھے وہ ایمان کے اندر. ہم سے زیادہ ان کی جسامتیں تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں. صحابہ کرام موجود ہیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا سب سے بدترین چہرہ تیرا چہرہ ہے. سب سے بدترین جو شہر ہے مجھے برا لگتا ہے وہ مدینہ لگتا ہے. توہین کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ نبی کی عزت کو پامال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ قتل تو نہیں کیا. اس کی بے حرمتی تو نہیں کی. اس کو کھانا تو نہیں اس کا بند کیا. نبی کے گھر سے کھانا آتا تھا. کھانا تو نہیں بند کیا. اس کا دودھ بھی ملتا تھا کھانا بھی ملتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کا حال حوال بھی پوچھتے تھے. کبھی نہیں نہ مارا نہ بے حرمتی کی نہ اس کے کپڑے اتارے گئے. اور آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو پھر اس آدمی کو اس کو چھت سے پھینکا گیا پھر مر گیا اور مرنے کے بعد اس کو روڈ کے اوپر گھسیٹا کہ یہ انسانیت ہے. کس انسانیت کی بات کرتے ہیں؟ کون سی اسلام کی بات کرتے ہیں آپ؟ اسلام تو میت کی اتنی عزت دیتا ہے. میت کو اتنی عزت دیتا ہے میت کو اسلام. ہم جلائیں ہم اچھے اور کافر جلائیں کافر برے کیسے؟ وہ جلائیں ہندو جلائیں وہ کسی میت کو آگ لگائیں تو وہ برے ہیں وہ کافر ہیں. اور مسلمان عاشق رسول محب رسول اس میت کو جلا رہا ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. تو خدا را ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. کون سی انسانیت اور کون سے اسلام کی ہم بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے 3 دن تک کہتے رہے. برا بھلا کہا تو پھر بعد میں کیا کہا؟ فرمایا اس کو چھوڑ دو. چھوڑا گیا پھر چلے گئے اور پھر واپس آئے. کیا کہا تھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول گیا تھا جانے کو دل نہیں کیا پھر واپس آ گیا. پھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا. کس وجہ سے؟ نبی کا اخلاق دیکھا تھا اس نے صحابہ اکرام کی وہ نمازیں دیکھی تھی. آج تمہاری وہ عاشق رسول محب رسول اور محبت کے دعوے کرنے والا ادھر مار رہا ہے ادھر جمعے کی اذانیں ہو رہی ہیں جمعہ ہو رہا ہے. یہ اچھا عاشق رسول ہے؟ جمعہ پڑھا ہی نہیں ہے اور ادھر پیٹ رہے گستاخ رسول کو. گستاخ رسول خود گستاخ رسول کو مار رہا ہے. اللہ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ادھر اللہ کا باوقار دن ہے جمعے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ بلا رہی ہے کہ جمعے کے لیے آؤ جمعے کے لیے جلدی کرو. ہم بار روڈوں کے اوپر روڈ بنا کیے ہوئے اور پجامہ لگایا ہوا ہے. یہ کیسا دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دین کی دعوت نہیں دے کر گئے. وہ ہمیں اخلاقیات دے کر گئے ہیں. وہ ہمیں کریکٹر دے کر گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے تھے. اخلاقیات کو دیکھا تھا انہوں نے. تلوار کے زور پہ اسلام نہیں آیا. اخلاقیات کی وجہ سے بھی اسلام آیا. تو انہوں نے اخلاقیات کو بارا تھا. تو آئیے کون سی انسانیت ہے کہ جب ایک ملک ہے اسلامی ریاست ہے کسی کے ہاتھ میں بھی کوئی عام بندہ ہر شہری کے ہاتھ کا قانون نہیں ہے کہ وہ اس کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون دے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک ریاست کا قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کو قتل کر دے اور اس کو جلا دے. پھر اس کے جسم سے کپڑے کو اتارا جائے پھر اس کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا جائے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرا کرنے سے منع کیا ہے تو اس کا ہوا. اور اس کے اوپر وہ جو میڈیا ویڈیو کے اندر آ رہا ہے وہ آدمی جو بار بار اوپر مار رہا ہے
وہ اس کو تو میں کہتا ہوں اپنی حکومت سے کہتا ہوں کہ اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. یہ توہین ہے انسانیت کی. آپ کے لوگ نہیں ہیں باہر ممالک کے اندر, آپ کے لوگ نہیں ہیں سری لنکا کے اندر, آپ کے لوگ باہر نہیں گئے ہوئے. اگر ان سے یہ کام ہو جائے, اگر ان سے کسی کے بارے میں ان کے بڑے کے بارے میں کچھ کہہ دے, تو آپ کے اگر آپ کے کسی بندے کو اسی طرح مارا جائے, پھر گھسیٹا جائے, پھر اس کے کپڑے اتارے جائیں, روڈوں کے اوپر گھسیٹا جائے, آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ اور وہ لوگ ادھر, وہ جو نوجوان طبقہ ہے ادھر سیلفیاں لے رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, پھر ان کو جلدی سے اپلوڈ کر رہے ہیں. ہم عاشق رسول اور محب رسول یہ کام کر رہے ہیں. یہ محب رسول نہیں ہے, نبی کریم سے. اور یہ لاہور کے اندر واقعہ پیش آیا تھا. 2 حافظوں کو عیسائیوں نے قتل کر دیا, کسی نے پوچھا ہی نہیں. 2 حافظ قرآن, ان کو قتل کیا گیا, کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. اور برما کے اندر اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے, ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. مسلمان ہی ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں, وہ بھی محب رسول ہیں, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ان کا دفاع کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. اور یہ جو ایک ملک کے اندر اگر وہ اس, اور ایک فیکٹری کے اندر وہ جیسے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ پھر وہ اس نے کلام مقدس کی اس نے توہین کی. ایک فیکٹری کے اندر یہ کیسے ہے؟ کہاں سے آ گیا وہ کلام مقدس ایک فیکٹری کے اندر؟ اور وہ پوسٹر آ گئے, کہاں سے آ گئے؟ پھر اس نے توہین کی, کیسے کی, کس نے کی؟ وہ ان کے آپس کے ہی بیان نہیں ملے, آپس کے اندر ان کے بیان نہیں ملے. بھائی انسانیت ہے, آپ انسان ہیں, اور انسان کی ایک ویلیو ہے. نبی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے اندر مدینہ کے اندر یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے, ٹیکس دے کر رہ رہے تھے. یہ بھی ٹیکس دے کر ہی رہ رہا تھا, ذمہ تھا. اور وہ اس کی جو ذمہ کو قتل کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو ذمہ کو قتل کرتا ہے. تو ہم نے قتل کر دیا, اس کو جلا دیا, کوئی سوچا ہی نہیں, کوئی سمجھا ہی نہیں. اتنی بڑی غلطی ہے, اور یہ ایک شرمناک واقعہ ہے. یہ اسلام کی توہین ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی توہین ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محب رسول ہو کر اس کو قتل کیا. نہیں, ہمارا نبی یہ درس نہیں دے کر گیا. ہمارے نبی نے یہ درس کبھی نہیں کیا کہ اس طرح اس کی بے حرمتی کی جائے ایک انسان کی. نبی کریم, اسلام ایک امن کا نام ہے. اسلام ایک امن دیتا ہے انسان کو. اسلام انسان کی حفاظت کرتا ہے. یہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے, اور اس کے اندر ہر فرد کی حفاظت ہے ہمارے ذمہ. ہر فرد کی, وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے اخلاق ایسے ہوں, آپ کے کردار ایسے ہوں, آپ کی نمازیں ایسی ہوں, آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا پیار ایسا ہو, آپ کی طرف دیکھ کر دوسرے مسلمان ہو جائیں. آج ہو کیا ہے, اس واقعہ سے کیا لوگ تاثرات رہیں گے؟ لوگ تو اور زیادہ دین سے دور ہو گئے, اور زیادہ اسلام سے دور ہو گئے. لوگ تو کہیں گے اسلام ہمیں پسند نہیں ہے, باہر کے لوگ تو کہیں گے اسلام ہمیں پسند نہیں ہے, اسلام امن کا نام نہیں ہے, کیونکہ یہ واقعہ ہمارے ملک میں پیش آیا ہے اور ہماری سوسائٹی کے اندر. اور ہمارے جو محب رسول ہیں, جو نعرے لگانے والے ہم بڑی محبت کریں, انہوں نے کیا ہے. تو جب ایک محب رسول کا یہ عمل لوگوں کے سامنے پیش ہوگا, لوگوں کے سامنے یہ عمل جائے گا, تو پھر لوگ اسلام کے قریب نہیں آئیں گے, اسلام سے دور ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہودی کا بیٹا بیمار ہوا, باپ بھی یہودی تھا, دھیان سے سنیے گا, باپ بھی یہودی تھا, بیٹا بھی یہودی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ توہین نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سارا کچھ کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے اندر چلے گئے تھے اس کی تیمارداری کے لیے. پھر وہی مسلمان ہو گئے تھے. اس نے آخری وقت کلمہ پڑھ لیا تھا. اخلاق, کردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعادت کی وجہ سے آج ہماری اخلاقیات کیسے ہیں کہ یہ اخلاقیات آپ دے رہے ہیں کہ اس کے کپڑوں کو اتار کر روڈ کے اوپر لے آئے ہیں. یہ اخلاقیات ہیں ہماری.
اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان، آج بھی جس کو مرضی، اور پچھلے دنوں کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بینک کا مینیجر ہے اور اس کو بھی گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر قتل کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا یہ تو ذاتی دشمنی، اور یہ بھی ذاتی دشمنی کہ وہ جو مینیجر ہے وہ تنخواہ دیتا تھا تو پھر کہتا تھا کام بھی کیا کرو، صحیح طریقے سے کام بھی کیا کرو، اسی وجہ سے اس کو ایک دن اس کو آئی اور گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر، ہاں گستاخ رسول اگر ہے وہ ہمارا دل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل ہے جو ہمارے دل کو نقصان پہنچائے گا، ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے ہاں کوئی گستاخی کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں برداشت نہیں ہوگا، ہم ضرور احتجاج کریں گے، ضرور حکومت سے اپیل کریں گے۔ اور جب حکومت موجود ہے، جب عدالت موجود ہے تو پھر اس کے اندر کیس جانا چاہیے، پھر ان کو بتانا چاہیے کہ یہ معاملہ ایسے کیوں ہوا۔ ہر آدمی کے حق میں نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے، ایسے تو پھر سارے ملک کا نظام دربند ہو جائے گا، ایسے تو ہر بندہ ہر بندے کو قتل کر دے گا۔ یہ گستاخ رسول ہے، کتنی گالیاں دیتے ہیں ہم، کتنی گستاخی کرتے ہیں روتے ہیں یہاں، کتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مانتے ہیں، تو پھر ہر بندہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ تو خدا را سوچیے، اور اسپیشلی میں اپنی یوتھ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ نوجوان ہیں، اپنے جذبات کو سنبھالیے۔ ہر بندہ عاشق رسول، ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، ہم دعویٰ کرنے والے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی، ہمارے دین کی توہین کرتے، برداشت نہیں ہے۔ لیکن اخلاقیات اور کردار، کریکٹر اپنے اندر صحابہ جیسا لے کر آئیے۔ ایمان بھی آپ کا ان جیسا ہونا چاہیے، ایمان بھی ان جیسا ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ ہمیں اس چیز کی طرف خوب توجہ دینی چاہیے، خوب سوچنا چاہیے اس کی طرف، اور ہمیں اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس کا کوئی حد ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے، انسانیت کو مد نظر رکھا جائے۔ عدالتیں ہماری موجود ہیں، ہمارے حکمران موجود ہیں، ان کے سامنے اپیل کی جائے۔ اگر وہ نہیں کرے پھر تو بات بنتی ہے۔ اگر پھر ہماری جب عدالت میں موجود ہے، عدالت کو پتہ ہی نہ ہو، ہماری فورس کو پتہ ہی نہ ہو، ہماری پولیس کو پتہ ہی نہ ہو، اور ہم قانون کو، پوری بادشاہی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اگلے بندے کو قتل کر دیں، اس کو جلا دیں، اور جلانے سے نبی کریم سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک میت کو جلایا تھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جلانے سے، اور یہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، یہ حق اسی کا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، جلائے گا بھی وہی، اسی نے ہی جو جہنم تیار کیا ہے اس کے اندر وہی جلایا، یہ اسی کو حق ہے، یہ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی جلا دے اور قتل کر دے اور اس کی بے حرمتی کرے کسی انسان کی۔ ہمیں اس کی طرف خوب توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا